الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں جب امید سے ہوئی اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں مہمان بن کر آئے، میں نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی۔ زچگی کے ایام میں عورتیں جو بوجھ اور تکلیف محسوس کرتی ہیں اس کا مجھے قطعاً احساس نہیں ہوا۔ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جن ایام میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تھے، اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کے گالے کی طرح نرم ہو جاتا۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں رواج ہے کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے جاتی ہیں اور باری باری اپنا ڈول استعمال کرتی ہیں۔ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر جایا کرتی تھی۔ عورتیں اپنا اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور سعادت سے جو ہی میں ڈول کنویں میں ڈالتی، پانی اٹھ کر کنویں کے اوپر تک آ جایا کرتا تھا۔ ولادت سے قبل اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا۔ ایک روز میں نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں۔ ان عورتوں نے کہا بہن ان ایام میں سایہ کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو ہم پرستی اس زمانہ میں عام تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں پہن لیتی ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو، یہی تمہارا علاج ہے، اس سے خواب نظر نہیں آئیں گی۔ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے کہنے پر ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور گلے میں پہن لیا۔ پہلے ہی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سفید داڑھی، وجیح شکل و صورت خواب میں آئے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ میرا گلے کا کڑا ٹوٹ کر نیچے گر پڑا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا بابا کون ہو اور تم نے یہ کیا ظلم کیا کہ میرا کڑا توڑ دیا؟ یہ تو میرا علاج تھا۔ فرمایا بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تیرے بطن میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے، امت کا دلدار ہے، آقائی نامدار ہے اور ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی تو ہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تیرے بطن میں وہ مقدس ہستی ہے جو شرک کے، بدعت کے، تو ہم پرستی کے، فسق و فجور کے، جہالت کے، ظلم و ستم کے اور غلامی کے کڑے توڑ دے گا۔ یہ جب دنیا میں آئے گا حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا، یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا جن دنوں امانت نبوت کی امین ہوئی آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات چل نکلی کہ سرکار مکہ کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ یہ بات حضرت عبدالمطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی اہلیہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی صاحبہ سے کہا کہ آمنہ بھی تمہاری بہو ہے، تم ہی اس سے پوچھو، اس سے سمجھاؤ کہ ان ایام میں جب بھی کہ وہ بیوہ ہے عطریات اور خوشبو استعمال نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابا حضور میں نے تو آج تک بازار دیکھا ہی نہیں، میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے کیوں کر عطر اور خوشبو استعمال کر سکتی ہوں؟ آپ خوشبو کی بات کرتی ہیں، ان دونوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی کہیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو وہ ہم کلام ہوتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پہ نظر ڈالتی ہوں تو وہ آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں تو وہ مجھ کو سلامی دیتے ہیں،
بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو وہ خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اب تو جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بڑا تاریخی اور عظیم الشان تھا۔ ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے روشن چلا آ رہا تھا اچانک بجھ گیا، نہر خشک ہو گئی، باطل کا غرور خاک میں مل گیا، صنم خانوں کے بت سرنگوں ہو گئے، کفر شرک کے دوزخ کدے سرد ہو گئے، ظلم ستم ماند پڑ گئے، جہالت و بربریت کا شیرازہ بکھر گیا، فسق و فجور سر چھپانے لگے، شیطان کی ہوائیں اڑنے لگی، مکر و فریب گھبرانے لگے، ضیاء نبوت سے اندھیرا بھاگنے لگا، آفتاب نبوت کی درخشندہ کرنوں سے کائنات منور ہو گئی۔ دنیا میں مسرت و شادمانی کا ایسا دن پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ دمک اٹھا، سوکھے درختوں میں بہار آ گئی، پرندے تہنیت کے گیت گانے لگے، ستارے سلامی دینے لگے، قدسیوں نے ترانہ مسرت پڑھا، فردوسی ماوشوں نے درود و سلام کے پھول پیش کیے، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا کاشانہ نور سے منور ہو گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو دائی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سارا گھر نور سے منور ہو گیا اور ستارے اس طرح جھکے کہ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھ پر گر نہ پڑے۔ اما آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے بصرہ اور شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سبھی کچھ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا نتیجہ تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور روشن کتاب آئی۔ حضرت عبد المطلب خطیم کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشخبری انہیں ملی، آپ فوراً اٹھے، گھر تشریف لائے، اپنے مرحوم بیٹے عبداللہ کی نشانی کو پیار کیا اور دو جہانوں کے شہنشاہ نومولود پوتے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کعبۃ اللہ لے گئے۔ اس عطائے نعمت پر خدا کا شکریہ ادا کیا اور دعا فرمائی۔ آج سے ہزاروں برس قبل پیغمبر رحم و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ تعمیر کر کے جس ہستی کے لیے دعا فرمائی تھی، آج اس دعا کی عملی صورت میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں تھے، کعبۃ اللہ ان کے سامنے تھا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن بڑی خوشی اور مسرت والا دن تھا۔ چچا ابو لہب جس نے دشمنی کا سب سے پہلا پتھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا تھا، آج اتنا خوش تھا کہ جس لونڈی نے اسے جا کر آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال کی ولادت کی خوشخبری سنائی، اس کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ یہ خوش نصیب عورت حضرت صوبیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اما آمنہ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ دوسری عورت تھیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ صوبیہ کے اسلام لانے کے بارے میں بزرگوں کا اختلاف ہے، بعض نے ان کا ذکر صحابیہ کی حیثیت سے کیا ہے، بہرحال ان کا بڑا مقام ہے اور وہ قابل قدر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھتے۔ ہجرت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے صوبیہ کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے اور ان کی خیریت دریافت کرتے رہتے۔ مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروح کے بارے میں دریافت کیا، معلوم ہوا کہ وہ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے عزیز و اقارب کے بارے میں پوچھا تاکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرما دیں، معلوم ہوا کہ ان کے خاندان میں سے کوئی زندہ نہیں۔ صوبیہ کی شان اور مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت تنگی اور تکلیف میں ہوں۔
صوبیہ کو آزاد کرنے کی صلہ میں ہاتھ کی جس انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا اس کے برابر مقدار میں پانی پلا دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کہا، میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، بس ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ دوشنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور اس دن اس نے یہ نیکی کا کام کیا تھا کہ اپنی لونڈی صوبیہ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مکہ میں ایک یہودی عالم تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس شب سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے قریش سے دریافت کیا کہ کیا آج کی رات تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے شانوں پر مہر نبوت لگی ہوگی اور وہ 2 روز تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیے گا۔ ہماری تحقیق اور علم کے مطابق وہ نبی آخر الزمان ہے۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ سردار مکہ کی بہو کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا۔ یہودی عالم نے دونوں شانوں کے درمیان سے علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا، افسوس، بنی اسرائیل سے نبوت بھی گئی اور کتاب بھی گئی۔ پھر اس نے قریش کو مخاطب ہو کر کہا، یہ بچہ تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔